جو کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو فرشتے پیش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سعادت ہے ان کے لیے، رب کی بارگاہ میں بھی فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو خبر نہیں؟ یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتوں کا پیش کرنا یہ نتیجہ نہیں نکالتا۔ اگر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، اگر فرشتے پیش کرتے ہیں تو قطعاً یہ معنی نہیں ہے جس طرح فرشتے رب کی بارگاہ میں اعمال لے کے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ رب نہیں جانتا۔ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، رب ظاہر و باطن کا جاننے والا، غیب و حاضر کا جاننے والا، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، ہر چیز کا جاننے والا۔ فرشتوں کا پیش کرنا رب کے جاننے، رب کے سننے، رب کے خبر رکھنے کے منافی نہیں۔ تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، حضور کی بارگاہ کے سننے کے منافی نہیں۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کے اندر تو واضح موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ، بڑے واضح الفاظ ہیں، الا رد اللہ علیہ روحی، جیڑا بندیاں دا اے پیغام ہے جدوان بالا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھیا اے صحابہ جان دیو آن والا کون ہے؟ رب دی قسمیں ایتھے موجود ہے، میں جملہ تواڈے حوالے کرن لگا۔ پوری سیاستہ دے اندر 161 مرتبہ 161 مرتبہ یہی جملہ موجود ہے۔ صحابہ نے کیا بولا؟ واللہ ورسولہ عالم، سونے ساڑھے کو پوچھنا ہے، اللہ جانے، اللہ دا رسول جاندا، سونے سانو خبر کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الإصابة وثوابہ والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میں ویکھنا پیا دے بھی کئی چہرے میرے ول ویکھ دے پینے لیکن لب خاموش نے حضور فرما دینے جڑا بندہ میری ذات درود پڑھدا پڑھن والا جتھے مرضی ہووے میں نبیوں دا درود سن لینا وا اس اعتقاد عقیدے دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے نبی دی بارگاہ دے وچ دروداں دے نال حاضری پیش کرو مل کے پڑھ لو والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا اللہ حمد و صلاح کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود رسول ارض و عجم رسول محتشم رسول کبریا محبوب خدا مالک ہر دو سرا محبوب رب لم یزل ساقی کوثر تاج دار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مشرفہ میں درود و سلام کی حاضری پیش کرنے کے بعد سنن ابو داود کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں بہت سارے چہرے میرے سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی آشنائی نہیں ہے میں نے آپ کے علاقے کے اندر 5 سال گزارے اور بہت سارے ماشاءاللہ وہ چمک دمک والے چہرے نظر آ رہے ہیں تو بالکل 12 بجے میں نے بیان کو ختم کر دینا ہے پورے 12 بجے تو جتنی دیر کی گفتگو ہے آپ کی توجہ کا طلب رہوں گا طالب بھی رہوں گا اور آپ کی طلب جو ہے وہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا پہلی حدیث جس کو سنن ابو داود کے اندر فتاوی ابن تیمیہ کے اندر الفتح الربانی یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ان کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يصلي علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو خیروں کا اعتراض ہے اس طرح کی ایک طرز کیا پہلے مجھ سے سن چکے ہیں اب یہ ایک نئی حدیث ہے
جس میں عقیدہ اہل سنت بڑے واضح انداز کے اندر موجود ہے. ما من احد یصلی علیہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ما من احد یسلم علیہ. اس کا ترجمہ ہے کوئی ایک بھی نہیں جیڑا میرے تے سلام بھیجدا الا رد اللہ علیہ روحی، مگر اللہ نے میری روح لٹا دیتی. حتی ارد علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا حضور نو خبر کوئی نہیں، حضور نو پتہ کوئی نہیں. حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے والے سلام پڑھتے ہیں، اور یہاں علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں. یہاں ہے ما من احدن، احدن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ ہے نفی کے سیاق میں، اس سے پیچھے ہے ما، اور یہ اصول کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. کیا اصول شاشی ہے، کیا نور انوار ہے، کیا حسامی ہے، کیا توضیح تلوی ہے، 4 اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آگے ہے المسلم الثبوت، چاروں کے اندر موجود ہے. نکرہ لفظ، میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے. نکرہ لفظ اگر اس سے پہلے نفی موجود ہو تو نکرہ سیاق نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب معنی یہ نکل کے سامنے آئے گا، کوئی ایک پڑھنے والا، کوئی ایک سلام کہنے والا. اب حضور نے زمانہ، زمن، کوئی جگہ، مکان اور کسی چیز کا یہاں تعین نہیں بیان فرمایا. فرمایا جب جب سلام پڑھنے والا سلام بھیجتا ہے اور جب تک بھیجتا رہے گا. کوئی زمانہ نہیں ہے کہ زمانہ مصطفیٰ ہے. زمانہ مصطفیٰ کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا زمانہ، 1400 سال کا بعد زمانہ، کوئی زمانہ نہیں ہے. ما من احد یسلم علیہ، فرمایا رہتی دنیا تک جب جب سلام پڑھنے والا سلام بھیجتا رہے گا. اے دنیا والوں سن لو، رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح لٹا دی ہے. ادھر سلام آتا جائے گا، ادھر میری بارگاہ سے جواب جاتا جائے گا. جو کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو فرشتے پیش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سعادت ہے ان کے لیے. رب کی بارگاہ میں بھی فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو خبر نہیں؟ یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. فرشتوں کا پیش کرنا یہ نتیجہ نہیں نکالتا. اگر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، اگر فرشتے پیش کرتے ہیں تو قطعاً یہ معنی نہیں ہے جس طرح فرشتے رب کی بارگاہ میں اعمال لے کے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ رب نہیں جانتا. رب عالم الغیب والشہادہ ہے، رب ظاہر و باطن کا جاننے والا، غیب و حاضر کا جاننے والا، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، ہر چیز کا جاننے والا. فرشتوں کا پیش کرنا رب کے جاننے، رب کے سننے، رب کے خبر رکھنے کے منافی نہیں. تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، حضور کی بارگاہ کے سننے کے منافی نہیں. اور جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کے اندر تو واضح موجود ہے. حضور فرماتے ما من احد یسلم علیہ، بڑے واضح الفاظ ہیں، الا رد اللہ علیہ روحی. جیڑا بندیاں دا اے پیغام ہے، جڑے بندے اے کہندے حضور نو خبر کوئی نہیں، حضور دنیا تو جا چکے، حضور گنبد خضرا دے اندر، حضور مسجد نبوی دے اندر، حضور مقام دے اندر، حضور نو کوئی خبر نہیں، تے ساڈے نبی بیان فرماندے اے دنیا والو سن لو، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ حدیث کا مقتضا ہے، اس حدیث کا مصداق ہے، سلام آتا رہے گا اور دیوانے پڑھتے رہیں گے. اور حضور نے فرمایا اے دنیا والو سن لو، رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح لٹا دی ہے. ادھر سلام آئے گا، ادھر میری بارگاہ سے جواب چلا جائے گا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. ارے سنیو سن لو، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. ابے سلام پڑھنے سے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے. یہ بارگاہ وہ بارگاہ نہیں ہے خبر نہ ہو. حضور تو خبریں رکھنے والے، حضور تو خبروں کی خبریں دینے والے، حضور تو رب کی خبر دینے والے، حضور تو غیب کو دیکھنے والے،
سب غیبوں کی خبر رکھنے والے ہمارے نبی ہیں، سب نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی کی بات میں مت آنا، کیونکہ جب نبیوں کا تاجدار اللہ نے ہمیں دیا، نبیوں کا امام ہمیں دیا، کل نبیوں کا تاجدار ہمیں دیا، ساری مخلوق کا سردار ہمیں دیا، رب کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار رب نے ہمیں دیا، رب نے سب نبیوں کا نبی ہمیں دیا، اپنا محبوب ہمیں دیا، ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ بیان فرماتے ہیں، انجیل برنباس کے اندر جملہ موجود ہے۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا، اور ضیاء الامت نے بھی لکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے حواریوں، وہ نبی میرے بعد آنے والا ہے جس کی شان یہ ہے کہ میں جس کی جوتیوں کے تسمے سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تو کیا اپنے مقدر پہ قربان نہیں جانا چاہیے؟ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اس نبی کے بارے میں آج کا جو میرا موضوع ہے، ٹائم تو بڑی تیزی سے چلے گا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ ہے آج موضوع کی، وہ تو درس ہو گیا نا، آپ کے لیے پیغام ہے۔ جہاں عبادتیں، ریاضتیں، زندگی، کاروبار سب ترقیاں چاہتے ہو تو حضور پر درود پڑھ لو۔ اللہ نے نماز میں درود و سلام رکھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب تک دعا میں ذکر حضور کا نہ ہو جائے رب قبول نہیں فرماتا۔ اس ذکر سے ساری عبادتیں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ یا ایہا الذین آمنوا کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو۔ سارے بولو کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو۔ رب ایمان والوں کو کتنی محبتوں سے پکار رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو ایک کم 90 مرتبہ اس جملے سے پکارا، یا ایہا الذین آمنوا، 89 مرتبہ۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو ہمیں ندا ملی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایمان والا جو کہہ کے خطاب کیا گیا، فرمایا یہ یوم میثاق کے ایمان کی خبر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا بولے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں مولا۔ سب سے پہلے کون بولا؟ حضور بولے۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں کون بولا؟ حضور بولے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، الست بربکم، اے بندیوں، روحاں دا عالم ہے، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کوئی روح نہیں بولی، ساریاں روح خاموش۔ مفسرین نے لکھیا، سب تو پہلے اس عالم دے اندر رہنمائی کرن والی جڑی روح ہے وہ روح مصطفیٰ۔ سب تو پہلے حضور بولے، قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ساڈا رب۔ حضور رہنما بنے، حضور مقتدا بنے، حضور پیشوا بنے۔ جدو حضور علیہ السلام نے اتے رب دی پہچان کروان واسے، رب نو منن واسے سب تو پہلے جملہ بولیا، ساڈا نبی اتے بھی رہبر ہے، ساڈا نبی اتے بھی رہبر ہے، ساڈا نبی محشر دے مجمع وچ بھی رہبری کرے گا۔ ساری روحاں بولیاں قالوا بلا۔ اتے رب جل جلالہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والیو، جدو اللہ دا رسول بلا لے، فوراً
فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ تانوں زندگی بخش دے. جڑے بندے کہنے اللہ رسول دا کٹھیاں ذکر کرنا شرک ہے، میں کہنا اس آیت دے اندر موجود یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، دو ذاتاں دا ذکر، اللہ رسول دا ذکر، کٹھیاں ذکر. جڑے کہندے حضور نو رب دن ملا لو شرک بن جاندا. کیا در پردہ ہوئے گل نہیں کرنے کہ معاذ اللہ اللہ شرک کردا، کیونکہ رب دے خود ذکر نال ملا کے کردا. اللہ جل جلالہ نے اپنے نام دے نال رسول دا نام ذکر فرما کے اے بیان کر دیتا جتھے جتھے رسول، جتھے جتھے اللہ، جتھے جتھے اللہ اوتھے اوتھے ذکر رسول دا ہوے گا. اللہ دا ذکر نال رسول اللہ دا ذکر. صحابہ نے بھی اے جملہ بولیا. مشکات دی پہلی حدیث ہے، جبریل آئے دن سوال مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. حضور نے جواب دیتے جدو آن والا جان لگا صحابہ فرماندے نے لا یعرفہ منا احد، ساڑھے جو کوئی ایک آن والے نو جاندا نہیں جدے بال بکھرے، جنہیں چٹا جوڑا پایا. مسند امام احمد بن حنبل دے اندر جڑے الفاظ نے چٹے جوڑے والا، کالے بالا والا، ساڑھے ورگا آن والا، سوال بھی کردا تصدیق بھی کردا. جدو آن والا چلا گیا حضور علیہ السلام نے پوچھیا اے صحابہ جان دیو آن والا کون ہے؟ رب دی قسمیں ایتھے موجود ہے. میں جملہ تواڈے حوالے کرن لگا. پوری سیاستہ دے اندر 161 مرتبہ 161 مرتبہ یہی جملہ موجود ہے. صحابہ نے کیا بولا؟ واللہ ورسولہ عالم. سونیا ساڑے کو پوچھنا ہے اللہ جانے، اللہ دا رسول جاندا، سونیا سانو خبر کوئی نہیں ہے. جڑے کہندے نے اے کہنا اللہ جانے رسول نہ جانے 161 مرتبہ. اور کتاب کا نام بھی سن لیں، میں نے 2-4 جگہ پہ پڑھا. ایک کتاب ہے مولانا منور عثمانی صاحب مرید کے والے، ان کی کتاب ہے رد شرک و بدعت. انہوں نے وہ صفحے اپنی اس کتاب کے اندر لکھے ہیں 161 مرتبہ. ان گل کر لو اونا دی جڑے کہندے اللہ دے نال رسول ملاؤ شرک بن جاندا. اللہ جانے اللہ دا رسول نہیں جاندا. میں کہنا اے کتاب الایمان مشکات المصابیح دی پہلی حدیث، اے بخاری دے وچ حدیث موجود ہے. جدو جبریل آئے جانتا کوئی نہیں، چٹا جوڑا، کالے بال، مشری صورت، سوال کیتے اور فاسد الہ رکبتیہ، گھٹنے دلال گھٹنے ملا دیتے. حضور نے سارے جواب دیتے. تعجب کی میں کر دے صحابہ کے سوال کرنے والا سوال بھی خود کردہ تے جواب بھی جدو ملتا تے تصدیق بھی کر دیندہ. جدو جان والا چلا گیا تو حضور نے پوچھیا جان دیو کون سی؟ انہوں نے کی بولیا واللہ ورسولہ اعلم. اے بڑے گلی گلی لبن گئے، گلی گلی ممبر یہ بات بلند ہوتی ہے اللہ سے رسول کو ملاؤ تو شرک بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں سانو مشرک بعد وچ کہہ پہلے ماد اللہ لانا فتوہ ہوتے جنہاں نے آکھیا. صحابہ جب الفتوہ دا تنو پتہ چل جائے گا. صحابہ کو مشرک کہنے والا تو خود جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ ایمان کے بغیر نکل جائے گا. 161 مرتبہ یہاں بھی اللہ رسول کا کٹھا ذکر ہے. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. علماء و طلباء موجود ہیں، آپ وہاں بھی سن لیں. حالانکہ دو ذاتوں کا ذکر ہے، پیچھے اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی ذکر موجود ہے. آگے آیا اذا دعاکم. دعا ماضی کا واحد کا صیغہ ہے، حالانکہ دعوا ہونا چاہیے تھا، تسنیہ آنا چاہیے تھا. رب جل جلالہ نے بتا دیا اے لوگوں سن لو، جو نبی کا بلانا ہے وہی رب کا بلانا ہے. جس کو نبی بلا لیتا ہے اس کو رب بلا لیتا ہے. وہ جو بلانا ہے دعوت رسول دعوت رب ہے. وہ جنوں رب دا بلاوا آ جائے وہ واپس آندا نہیں.
اور جنوں رسول دا بلاوا آئے بار بار مدینے آندا جاندا. یہاں رب کا بلانا کوئی اور نہیں، کیونکہ رب جو ہے بلا واسطہ تو کسی کو بلاتا نہیں ہے. اس نے واسطہ قائم کیا محمد الرسول اللہ کا، اور جبریل کو کبھی بھیجا، کبھی ڈائریکٹ مصطفیٰ سے کلام ہے تو بتا دیا اگر دو ذاتیں مل جائیں، یہ ذاتیں جو ہیں وہ دو ہیں لیکن ان کا بلانا دو نہیں ہے. جو رسول کا پیغام ہے وہی رب کا پیغام ہے. اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور او دا رسول زیادہ حق رکھ دے انہوں راضی کیتا جائے. حالانکہ آنا چاہیے تھا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، تسنیہ آنا چاہیے تھا. یہاں بھی مفسرین نے لکھا رضائے مصطفیٰ رضائے رب ہے. رسول علیہ السلام راضی ہو جائے، رب راضی ہو جاتا ہے، وہ پرلے درجے کا منافی ہے. جو رب کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ اندر سے ہے، اگر رسول راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر رسول ناراض ہے تو رب ناراض ہے. یہ آیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً کیا ہو جاؤ؟ حاضر ہو جاؤ. فوراً کیا ہو جاؤ؟ ٹائم تو بڑی تیزی سے 31 منٹ میرے پاس ہو گئے. 3 واقعات یہاں تفسیروں کے اندر مختلف جگہ پہ موجود ہیں. ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر موجود ہے. بعضوں کو یہ بھی بڑا ہوتا ہے نماز میں حضور بلا لے ٹوٹ جائے گی، خیال آیا تو ٹوٹ جائے گی. وہ خیال آنے والے اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اور آگے میں جو کچھ احادیث بیان کروں گا یہ کیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے آواز دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے بڑے قاری ہیں، جن کے پیچھے تراویح کی جماعت قائم کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بڑے قاری، بڑے عالم، اس وقت بڑا قاری بڑا عالم ہوتا تھا. اب انہوں نے جماعت کو جو ہے وہ نماز کو تیزی سے پڑھنا شروع کیا. بعد میں حضور کی بارگاہ میں آئے. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے کہا اے ابی کس چیز نے تمہیں میری بارگاہ میں آنے سے روکا؟ عرض کیا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. عرض کیا آقا اج تے دیر ہو گئی، اگو جدو بلاؤ گے فوراً حاضر ہو جاواں گا. نبی علیہ السلام کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ، کسی ٹائم پہ نماز ہو، ذکر ہو، جب بلائیں حاضری ضروری ہے. اور ان کا بلانا نماز توڑنے والا نہیں ہے. ان کا بلاوا نماز توڑتا، بولے بولے نماز توڑتا، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو نماز میں سلام کرنا واجب. اگر یہ باتیں کرے گا تو اس سے کرے گا جس سے سلام کرنا نماز کے اندر واجب ہے. اگر یہ چلے گا تو اس کی طرف چلے گا جس کی طرف چلنا عین ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی طرف. اگر یہ چہرہ کعبے سے پھیرے گا تو اس کی طرف پھیرے گا جو کعبے کے بھی کعبہ ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اب یہ وہ ہیں کہ جن سے اگر نماز میں بھی گفتگو کر لی جائے، ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور حدیث کی شروحات کے اندر موجود ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں. جائے کام کر کے آ جائے، جدھر چھوڑ کے گیا ادھر ہی شروع کرے. ہماری شریعت تو کہتی ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، وہ پلٹ جائے، پلٹے، کپڑا اوپر چڑھائے، وضو کر کے آئے، تو شریعت و فقہ حنفی کہتی ہے ادھر سے شروع کرے. عام بندہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو واپس پلٹے، کپڑا ہٹائے، کونیاں ننگی کر کے سارا وضو کر کے
واپس آئے ادھر سے شروع کرے، اور جس کو حبیب خدا بلائیں، جو چل کے محبوب کی طرف جائے، جو چل کے اس کی طرف جائے، جس کو نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہنا فقہ حنفی میں واجب ہے، تو فرمایا ادھر نہیں ٹوٹتی تو ادھر کیسے ٹوٹے گی؟ اگر ادھر پوری ہو جاتی ہے تو ادھر بدرجہ عدم پوری ہو جائے گی۔ اور جن کا یہ خیال ہے، جن کا یہ خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور انہوں نے کہاں لکھا؟ صراط مستقیم میں صفحہ نمبر 169 پر یہ عبارت موجود ہے کھبے پاسے، اور صفحہ نمبر 170 پہ موجود ہے۔ انہوں نے لکھیا کی لکھیا؟ اگر ایک میں خیال آئے تو 4 رکعتیں کفارے میں پڑے۔ میں نے کہا تو نے کیا عبارت لکھی کفریہ، جس عبارت میں کفر کا فتویٰ ہے؟ اگر خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے تو بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے عدالت کا زمانہ ہے، 16-17 نمازیں نہیں پڑھائی، فاروق اعظم مصلی پہ ہے اور صدیق اکبر مصلی پہ ہے، اب مصلی امامت خلیفہ اول کے پاس ہے۔ ادھر کئی دن ہو گئے، کئی دن، اور وہ کئی دنوں میں 16-17 نمازیں، اس کو 1 سے اوپر شمار کر لیں، 2 سے اوپر لے جائے، اب 3 بنتے ہیں۔ دن گزر گئے، سراجم منیرا چھپا ہوا ہے، وہ رب کا چمکتا ہوا سورج وہ پردوں کے پیچھے ہے۔ حضور کو خیال آیا، حضور کا دل چاہا میں دیوانے دیکھوں کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں کتابوں کے اندر موجود ہے، یا تو نبی نے پردہ ہٹایا، حضور مسکرائے، دندان مبارک سے نور نکلا، اس کی کرنیں دیواریں قبلہ پہ پڑی، اور ادھر نماز چل رہی ہے، ادھر صدیق اکبر مصلی پہ ہے، ادھر صحابہ صفوں کے اندر موجود ہے، صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز چاہتی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ادھر حضور نے پردہ ہٹایا یا اس کی آواز پڑی، ادھر نماز پڑھتے پڑھتے جب حضور کا چہرہ سامنے آیا، پوری کی پوری جماعت نے قبلہ سے چہرہ پھیرا حضور کی طرف کر لیا تھا۔ اگر ٹوٹ جاتی تو حضور فرماتے نمازیں اپنی پلٹاؤ لٹاؤ، حالانکہ جو فتح الباری میں موجود ہے اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ نماز کے اندر ہے کعبہ بدل گیا، ان معنوں میں کہ جہت ہٹ گئی ہے، انہوں نے کعبہ سے رخ پھیر لیا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، ولی نعمت، ولی کامل الشاہ امام محمد رضا خان نے اسی لیے جملہ دیا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ وہ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، وہ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، مثل پروانہ وار پھرا کرتے کہ جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہاں عقل اور عشق کا حسین امتزاج ہے۔ عقل تو بار بار جملہ اندر سے کہہ رہی ہوگی اے صدیق کعبہ سے چہرہ پھرا، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن عشق بول رہا تھا یہ کعبے کے بھی کعبہ، عشق کہہ رہا تھا اس کعبے کو تو قبلہ بنایا نگاہ مصطفیٰ نے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر وارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کا وارا کروں میں۔ پہلی حدیث اگر یہاں ٹوٹ جانے کا ذکر کیا جائے تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ان کو کہو لگاؤ فتویٰ صدیق اکبر پہ، لگاؤ فتویٰ صحابہ پہ جنہوں نے نماز کے اندر حضور کی طرف توجہ کی، جن کے خیال پھر گئے مصطفیٰ کی طرف۔ اور دوسری حدیث بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور ایک قبیلے کی طرف گئے، ادھر سے صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، جڑے کہنے خیال ٹور جائے تو نماز ٹوٹی جاندی، ایک پڑھو خیال مصطفیٰ دے نال 4، اے بھی لکھیا 4 پڑھو تو 16 کفارے۔ ایسے واسے عبارت کفر دا فتویٰ
برحال میری ادھر کوئی گل نہیں، میں صرف عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اب صدیق اکبر مصلی پہ ہے اور حضور علیہ السلام ادھر سے آگے، ادھر حضور پہنچے، ادھر حال کیا بنا ہے؟ توجہ گئی نہیں، ڈلوائی جا رہی ہے۔ کیا ہونا شروع ہوا؟ یہ کام شروع ہوا نماز کے اندر۔ اب صدیق اکبر کی حالت یہ ہوتی تھی، جب مصلی پہ ہوتے تھے تو وہ ایسے رب کی بارگاہ میں انہماک کا عالم تھا، نہ دائیں نہ بائیں۔ اب جب بالکل منہمک ہے، بارگاہ رب میں کھڑے ہیں، ادھر سے امام الانبیاء آگے، اب صحابہ خیال ڈلوا رہے ہیں، یہ کر کے یہ بعد میں حضور نے بیان فرمایا عورتوں کا طریقہ ہے، مردوں کا طریقہ ہے تسبیح۔ تسبیح جو ہے عورتوں کے لیے، یہ بات کا ذکر ہے اسی حدیث کے بعد۔ جب یہ بار بار ہوا، جب آوازیں پھیلی، کیونکہ یہ توجہ ڈلوا رہے تھے کہ صدیق پیچھے آ جاؤ، امام الانبیاء آ گیا، اب بار بار توجہ ڈلوائی جا رہی ہے۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں جملے میں نے پڑھے فتح الباری میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، شارح بخاری فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے جب آوازیں بڑھ گئی، میں نے آنکھ کے ایک کنارے سے دیکھا، یہ کیا ماحول چل رہا ہے؟ فرماتے جب میں نے ایک آنکھی سے دیکھا، سارے صحابہ مجھے متوجہ کر رہے ہیں، این نماز میں صدیق پیچھے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ اگر ٹوٹ جاندی ہے تو گل کر جڑے، خیال نہیں، آنا اور ہے ڈلوانا اور ہے۔ یہاں ڈلوایا جا رہا ہے محمد عربی آگے، یہاں بتایا جا رہا ہے مصلی چھوڑ دو، امام الانبیاء آگے۔ کدھر جائیں گے؟ میں ان کو کہتا ہوں رب کا نام ہے، ایمان پہ ہاتھ نہ مارو۔ نماز کس نے پڑھی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر کو امپلیمنٹ کر کے کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ سارا اوپر نیچے ہونا، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، تشہد ہے، اور نماز سے نکل جانا ہے، کس نے بتایا؟ یہ رسول نے بتایا۔ اگر خیال آنے سے ٹوٹتی ہے تو میں کہتا ہوں نماز تو ہے ہی ادائے مصطفیٰ، نماز تو نبی نے پڑھ کے بتائی۔ آج کوئی ماں کا نام وہ طریقہ ہٹا دے، ہماری شریعت کہتی ہے رب قبول نہیں فرمائے گا۔ آنے والا آئے پہلے سیدھا سجدہ کرے، سجدے کے بارے میں موجود ہے، اہم رکن ہے، اور بعد میں لکھا یہاں پہ جو نماز کا ایک جملہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، وہ سجدے کے جز کی طرف اشارہ۔ پہلے وہ ہونا چاہیے، آج کوئی اگر یہ کرتا ہے کیا پہلے سجدہ کرے، پھر تشہد میں بیٹھ جائے، پھر بعد میں قرات کر لے، پھر قیام کر لے، نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ رب اوہی نماز قبول فرماندا جیڑی نماز ادائے مصطفیٰ دے نال ادا کیتی جائے۔ رب اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جو حضور کے طریقے سے نکل جائے، جو حضور کے طرز سے نکل جائے۔ گویا کہ رب نے بتا دیا امر میرا ہے، عطا میرے مصطفیٰ کی ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم نبی علیہ السلام کے بارے میں جملہ کہتے ہو، ہم نہیں مانتے، حاضر نہیں مانتے۔ رب نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 25 بار اللہ جل جلالہ نے پہلے قیام کروایا، پہلے تعریفیں کروائی، پہلے پوری حمد پڑھوائی، پھر اس کے بعد سورت پڑھوائی، سجدہ اور رکوع، اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کے جب دوسری رکعت کے بعد بٹھا دیا، کہا بڑی پاکیاں ہو گئی، بڑے تذکرے ہو گئے، ان یار دا بھی ذکر کر لے۔ 25 بار ہمارے دن کی 5 نمازوں کے اندر موجود ہے۔ جڑے کہندے اسی حضور نو حاضر ناظر نہیں من دے، اسی نہیں من دے۔ رب نے فرمایا گلی وچ نہیں مندا نہ من، محلے نہیں مندا نہ من، وہ علاقے نہیں مندا نہ من، لیکن جدو میری عبادت کرن آوے گا میں تینوں سارے کم کروا کے، 2 زانوں بٹھوا کے، ادب کا پورا دائرہ کروا کے ہن تینوں کماں گا۔ نبی نو جان کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، مراقی کے اندر موجود ہے، تحتاوی کے اندر موجود ہے، یہ علماء موجود ہے، ادھر جملہ موجود ہے۔ دنیا والوں معراج کی حکایت نہ سمجھنا کہ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، نہ
فرمایا حقیقتاً نبی کو حاضر جان کے سلام کرے گا تو رب قبول فرمائے گا۔ فرمایا پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 جملے اس نے رب کی بارگاہ میں کہے۔ ابھی حرم رب میں تھا، 15 منٹ صرف رہ گئے، ابھی حرم رب میں تھا۔ فرمایا ساتھ ہی حرم رب میں حضور کو پایا تو بندہ کیا کہتا؟ گویا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساتھ ہی حضور کو حاضر پائے تو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو حاضر جانے 25 بار پڑھوایا گیا۔ لہذا نبی علیہ السلام کا خیال وہ خیال ہے جو نمازوں سے جانے والا نہیں۔ کیوں جانے والا نہیں؟ کیونکہ جب قاری قرآن پڑھے گا، میں کہتا ہوں دین کی تھوڑی سی رمق رکھنے والا جب قاری قرآن پڑھے گا، قاری جب یہ جملہ پڑھے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ پڑھے گا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ کہے گا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ پڑھے گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، خیال مصطفیٰ کی طرف جب وہ جملہ پڑھے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خیال مصطفیٰ کی طرف کتنی آیتیں پڑھوں، یہاں تو آیتیں مک جاتی ہیں، لیکن جو موضوع ہے میں اس کو کہتا ہوں بندہ خدا بندہ بن، گندا نہ بن، بندہ بن، بندہ بن۔ اگر تو بندہ رہے گا ابدیت پائی جائے گی، اگر تو بندہ رہے گا تو بندہ کامل سے فیض پا جائے گا، اور اگر گندا رہے گا تو گندے کا حشر کیا ہے؟ اس نے تعظیم نہ کی۔ گندے کا حشر کیا ہے؟ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اگر حقیقت میں کہا جائے اس نے آدم کی پیشانی میں نور محمد کو سجدہ نہ کیا، وہ گندا باندہ بارگاہ ہو گیا۔ گندے کی عبادت کی، گندے کے سجدے کے، اس گندے شیطان کی ساری عبادت رائے گا چلی گئی۔ 2000 سال فتاوی فیض الرسول کے اندر موجود ہے، 2000 سال تک فرشتوں کو لیکچر دینے والا لیکچرار ہے، لیکچرار آدم ہے، فرشتوں کا معلم ہے، لیکن جب وہ تعظیم سے نکلا، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ سجدے، نہ قومیں، نہ جلسے، نہ قربتیں، نہ فرشتوں کی سرداری، رب نے کوئی رہنے دی؟ نہیں رہنے دی۔ تو پتا چلا عبادتیں اسی کی قبول ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، عبادتیں اسی کی قبول ہے جو نبی پہ درود پڑھتا ہے، عبادتیں اسی کی قبول ہے جو عشق مصطفیٰ کا آئینہ لگاتا ہے، عبادتیں اسی کی قبول ہے جو حضور کو دل میں رکھے، نگاہ سے قرآن پڑھے تو قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، وگرنہ حال وہی ہوگا، نہ سجدے رہیں گے، نہ قومیں رہیں گے، نہ عبادتیں رہیں گی۔ کتنی عبادت ہے، رب نے عبادت قبول نہ کی۔ رب عبادت قبول او سے دی کردہ جڑا حضور دی تعظیم کردہ ہے۔ اب یہ ایک آیت کا صرف سلسلہ ہے، لما یحییکم میں بڑی باتیں موجود ہیں تاکہ وہ تم کو زندگی دے۔ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جب فرعون کو غرق کیا گیا تو رب جل جلالہ نے جبریل کو بھیجا، گوڑی پہ بھیجا، گوڑی پہ، اور گوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے آگے لگا دیا گیا۔ ایک ان کے اندر تھا سامری جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھا۔ اس نے جب دیکھا جبریل آئے، گھوڑے پہ آئے، جب جبریل کا جسم گھوڑے سے لگا، گھوڑی سے لگا، جدھر گھوڑی کا ٹاپ پڑتا ہے اس جگہ پہ سبزہ اگ آتا ہے۔ وہ سامری تھا، وہ سمجھ گیا یہ روح الامین ہے، وہ سامری تھا، سمجھ گیا اگر بے جان چیز میں جان پڑ جاتی ہے ٹاپ لگنے سے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی،
وہاں سے مٹی اٹھائی، پار ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے طور کی طرف، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے نائب۔ سامری نے وقت کو غنیمت جانا، اس نے وہ والی مٹی نکالی جبریل کے گھوڑی کے ٹاپوں والی، اس نے بچے کو بنایا، وہ بچہ جو سارے فرعونیوں کا مال سونا جواہرات کٹھے کر کے بنایا گیا، جیسے ہی وہ مٹی اس کے منہ میں پھینکی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ جملہ کیا ہے جو یہاں پہ لکھا ہے، اگر جبریل کا جسم گھوڑی سے لگے، گھوڑی ٹاپ پہ جا کے اگر قدم ڈالتی ہے تو رب جان ڈالتا ہے، تو محمد کی نگاہ میں ہزاروں جبریلی طاقتیں ہیں۔ اگر ادھر بچڑا بولا اور زندگی اس جگہ کو ملی، زندگی بچڑے کو ملی، کہا میرا نبی بھی آیا، حضرت جابر کے گھر آیا، دعوت ہوئی تو بکری کا بچہ ذبح کیا گیا۔ مدارج النبوہ میں موجود ہے، الخصائص الکبریٰ میں موجود ہے۔ اب جب دعوت ہوئی حال کیا تھا، بچہ ذبح کیا گیا بکری کا، دو بیٹے تھے، بڑے نے جب وہ عمل دیکھا جس طرح بچے کاپی کرتے ہیں، اس نے کیا کیا، چھوٹے کو لٹایا، ذبح کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اب وہ ماں کے ڈر سے چھت کی طرف بھاگا، اس کا چھت سے پاؤں پھسلا، وہ بھی نیچے، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب گھر میں آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، اب دعوت ہے محمد الرسول اللہ کی، اب حضور آ رہے ہیں، اب دعوت میں خلل نہ پڑے۔ دو بچوں کی مرگ، دو بچے انتقال کر گئے، کتنا کلیجہ ہے ماں کا اور پیو کا، کتنا کلیجہ ہے، کتنا جگر ہے ان کا، جن کے گھر میں دو لاشیں پڑے ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت میں خلل نہ پڑ جائے، دونوں بیٹوں کو اندر لٹا دیا۔ ادھر حضور ہیں، اور حضور بھی وہ ہیں جو نگاہیں رکھنے والے ہیں، حضور بھی وہ ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حضور بھی وہ ہیں، فرمایا صحابہ یہ مت سمجھنا میں تمہارے آگے مسلح پہ ہوتا ہوں، جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حضور وہ آئے، حضور جیسے ہی اندر آئے، حضور نے جب دیکھا کھانا پک گیا، لا کے رکھ دیا، کہا جابر بچے کہاں ہیں؟ عرض کیا آقا، سارا معاملہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کھانا ایسے تو نہ کھائیں گے، میرا نبی رنج پہنچانے نہیں آیا، میرا نبی تکلیفیں دینے نہیں آیا، ادھر بچوں کو لایا گیا، محبوب نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے، ادھر رب نے دونوں بچوں کو زندہ فرما دیا۔ اگر ادھر زندگیاں ہیں ادھر زندگیاں دیکھیں کیسے چلتی ہیں۔ اگر یہ زندگی ہے، ایک اور واقعہ موجود ہے، حضور ایک صحابی کے گھر گئے، کہا کھانا تو کھا لو، گوشت تو کھا لو، ہڈی نہیں توڑنی جو ٹوٹ چکی ہے بس کافی، ساری ہڈیاں جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرو۔ جب کھانا کھلا دیا، میرا نبی ہے زندگیاں لینے والا، جب حضور نے ساری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کروا لیا، ہاتھ رکھا، کچھ پڑا، بکری کا بچہ اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی ہے نا، رب جل جلالہ نے ہمیں وہ شانوں والا نبی عطا فرمایا، لما یحییکم، تاکہ وہ تم کو زندگی عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، کتنی ہی باتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے، یہاں دنیا والوں کا کیا دستور ہے، باپ بڑا ہو، مقام والا ہو، کوٹھی بنگلے والا ہو یا نسب عالی ہو، وہ ہر کسی کو کہتا پھرتا ہے میرا ابا ہو، میرا نسب ہو، میں عہدہ پترا، وہ اپنی نسبت اعلیٰ کی طرف کرتا ہے اور اپنے لیے فخر سمجھتا ہے کہ میں فخر اس لیے کرتا ہوں عالی نسب سے ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے، رب نے کل نبیوں کا امام ہمیں عطا فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں رب نے وہ نبی عطا فرمایا جو رب کا محبوب ہے، ہم یہ کہتے ہیں دنیا والوں رب نے وہ نبی عطا فرمایا جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت المحمد، رب فرماتا میں چھپا خزانہ تھا، غیر معروف خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جانتا تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، جب مجھے محبت ہوئی تو میں نے محمد عربی کو پیدا کر دیا۔ ہمارا رب ہے، کہتا ہے دنیا والوں ہمیں تو فخر کرنا ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ ہمارا نبی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی وہ ہمارا نبی، جس کے لیے چرند و پرند کی رونقیں برپا کی گئی وہ ہمارا نبی، وہ آبشاروں کے حسن سے زمانے کے رونقیں دی
دی گئی وہ ہمارا نبی جس کے لیے کل نبیوں کا نبی ہونا ملا وہ ہمارا نبی، بلکہ رب فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، اے سونیا اگر تو نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ادھر تو رب کی ربوبیت کا نظارہ محمد عربی، ادھر دنیا کا نظارہ محمد عربی، اگر وجہ دیکھیں تو کوئی اور نہیں ہے۔ آج ہمارے گلفام صاحب کے بیٹے قاری صاحب حشام، حافظ حشام صاحب، احتشام صاحب، ماشاءاللہ درس نظامی میں یہاں تھا تو یہاں مجھے بڑی خوشی ہے جہاں حافظ احتشام صاحب ہیں، اپنے ماشاءاللہ حافظ مولانا عمر صاحب ہیں، یہ سارے بڑے بڑے درجوں پہنچ چکے ہیں۔ ادھر سے وہ حافظ ذیشان صاحب ہیں، ادھر جو ہے وہ مولانا نبیل صاحب، اور ادھر ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کی خوبصورت آواز، میں تو ترنم لگایا اپنے اعتبار سے، مجھے لگانا تو کوئی نہیں آتا، ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے، یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو میں یہاں آیا تھا، ان کے والد موجود ہیں، میں نے ذہن دیا تھا بچہ عالم دین بناؤ۔ اب الحمدللہ وہ جو پنیری لگی تھی، وہ جو بیج ڈالے تھے، وہ جو تنے جو ہے وہ بیج میں لگانے کے لیے ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی، آج وہ باغ بن رہا ہے، آج وہ سر اونچے ہو رہے ہیں، یہ بڑی سعادت عظمیٰ ہے۔ اور مجھے حضرت نے کہا اپنے گلفام صاحب نے، حافظ کا کیا مقام ہے؟ میں کہتا ہوں حافظ کی بڑی شان، حافظ کی بڑی شان، لیکن جو بیٹا عالم دین بن رہا ہے، جو علماء آپ کے علاقے میں ہیں، یہ رب کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے، رب کسی علاقے میں علماء بنا دے، توفیق دے دے، ورنہ لوگ دنیاوی تعلیم، دنیاوی سسٹم، الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے خیالی کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط، آخری حدیث ہے جب عالم اور عابد پل صراط پر جمع ہوں گے، دونوں آ جائیں گے، قیلا للعابد، عابد سے کہا جائے گا ادخل الجنت وتنعم بعبادتک، جنت میں داخل ہو جا اور اپنی عبادت کی وجہ سے ناز و نعمت والی زندگی بسر کر۔ کف للعالم، عالم کو روک لیا جائے گا، پل صراط بے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے، جس میں کٹ کٹ کے بندے گر رہے ہوں گے، جس کو کراس کر کے جنت میں جایا جائے گا۔ اے علماء کے والدوں تمہارے لیے بشارت ہے، اے محبت کرنے والوں تمہارے لیے بشارت ہے، اے ان سے دلی الفت رکھنے والوں تمہارے لیے بشارت ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا جملہ ہے، عابد کو کہا جائے گا چلا جا، جو عبادت کرتا رہا وہ ناز و نعمت والی زندگی بسر کر، عبادت کی وجہ سے عالم کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اب تو جس سے پیار کرتا ہے آج اس کی شفاعت کرتا جا، میں مولا اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ کتنوں کی کریں گے؟ بے حسابوں کی کریں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ قرآن نہیں حدیث کا جملہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ یہ جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے بنانے والے ہیں، اور یہاں ہمارے قاری صاحب تو شاید جا چکے ہیں، آپ کے علاقے کے حفاظ کی فیکٹری لگانے والے کتنے حفاظ انہوں نے دیے، اور ان کے سر پہ یہ سیرا سجدہ ہے کہ ان کے زیادہ تر حفاظ اس وقت درس نامی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے وہ پنیری لگائی، وہ حفاظ بنائے، ان کی منزل کو ختم نہ ہونے دیا۔ اور پھر میں جانتا ہوں قاری صاحب پیچھے تک جاتے ہیں، قرآن حفظ کروایا، پھر مسلح پہ چڑھوایا، پھر اس سے مسلح سنوایا یا سنا، تب تک جان چھوڑتے نہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو جا میاں۔ یہاں ایسے موجود ہیں جو بھاگ گئے تھے لیکن انہوں نے گھر میں جا کے راضی کیا، پڑھو درس نظامی، یہ ان کے لیے سرمایہ، یہ ان کے لیے آخرت کی نجات کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے یاسر طفیل سانسی صاحب جو آپ کے علاقے میں اس طرح کے ماحول سجاتے رہتے ہیں، میں یہاں آیا تو بڑی دیر بعد ہوں کیونکہ میں 2 سال محافظ ٹون رہا، اب 2 سال سیالکوٹ گزر گئے، یعنی میں 4 سال پہلے یہاں سے گیا تقریباً،
4 سال میں بڑا رنگ بدلا ہوگا، لیکن گاہے بگاہے وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ کبھی قاری صاحب کی جو ہے وہ سرکردگی میں جلوس نکل رہا ہے، دیوانے جا رہے ہیں، یہ ماحول ہے سونیوں، یہ ماحول بنتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا دینی ماحول تب بنتا جب کوئی بنانے والا ہو، کوئی قائد ہو، کوئی سوچ دینے والا، کوئی ادھر چلانے والا، جو دنیا کو رستہ دکھائے، جو خود چلے لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ وگرنہ ایسے بھی دن ہوتے ہیں، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ بڑی 11ویں شریف، یہ میلاد کا جلوس، یہ جو ہے وہ چہل پہل، کئی علاقے ہوتے ہیں کوئی قائد نہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پرانی رونقیں چل رہی ہیں، اور پرانی رونقوں میں یہاں بڑے نام موجود ہیں جو میرے سامنے جو چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ میں آج پھر یہی کہوں گا، ایک گھر میں ایک حافظ اور ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اب تو دعوت اسلامی کس میں کام نہیں کر رہی، دعوت اسلامی یوں جا رہی ہے، یوں ایسے ترقی کر رہی ہے۔ سکول پڑھنا ہے تو جامعات موجود ہے، ابھی 4 بڑے شہروں میں، 4 بڑے شہروں میں، کراچی، پھر اس کے بعد ملتان، پھر اس کے بعد فیصل آباد، پھر اس کے بعد لاہور میں، 4 جگہوں میں میٹرک پاس طالب علم لے رہے ہیں، میٹرک پاس۔ اس کے بعد اس کو کیا کروائیں گے؟ بی ایس کروائیں گے، وہ بی اے والا گیا، بی ایس کروائیں گے اسکول کی ڈگری، اور 7 درس نظامی بھی کروائیں گے، یہ بھی 4 جگہوں پہ اوپن ہو چکا۔ اور کتنے شہروں میں یہاں آپ کے گجرانوالہ میں موجود ہے۔ اگر آپ کا بچہ مڈل میٹرک پڑھا ہے تو یہ بالکل آپ کے قریب نشارہ سانسی میں جامعہ، جہاں پہ سکول کی تعلیم دی جا رہی ہے، 7 سکول پڑھو، سکول کا سسٹم موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرا بچہ عالم دین بھی بنے، سکول کی تعلیم بھی ہو، جامعات موجود ہیں، دارالمدینہ موجود ہے، مدرسۃ المدینہ موجود ہے، آپ کے علاقے میں ایسے راہبر موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے۔ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا، ایک بیٹا عالم دین بناؤ۔ کتنی کمائیاں لینی ہیں؟ رب کی قسم ہے میں صرف درس نظامی کرواتا ہوں، اور اس وقت میں 8 لاکھ سے زیادہ مشاہرہ لے رہا ہوں۔ میں صرف فگر نہیں بیان کرتا کتنی ہے، لیکن 8 لاکھ سے اوپر ہے کافی، 8 لاکھ سے کوئی 20-25 ہزار نہیں، 8 لاکھ سے اوپر میں مشاہرہ لے رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اور میں نے جب سے دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کا دامن تھاما ہے، مجھے 20 سال گزر گئے الیاس قادری کا گن گاتے ہوئے، مجھے 20 سال گزر گئے درس نظامی کی تعلیم دیتے ہوئے۔ 2001 سے چلا تھا، آج 2021 ہو گئی ہے۔ 1998 سے لے کر یہ نہ دیکھو دنیا کدھر سے آئے گی، بچہ کیا کھائے گا، بیوی کو کیا کھلائے گا، بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ ابے ہم جس مسلک کے ہیں وہاں تو رب کا ایسا کرم ہے، دنیا تو چلتی رہتی ہے، اگر اس کی نیت خلوص والی ہو تو رب دنیا کے ساتھ وہ دینداری دیتا ہے، دنیا بھی سلامیں کرتی رہتی ہے۔ دنیا کا مال نہ دیکھو، میرے پاس بڑا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدنی ماحول جہاں پیار ہے، محبت ہے، سنتوں کا درس ہے، اور جہاں سنتوں کے بر بر جام پلائے جاتے ہیں، عقیدہ دیا جاتا ہے، اور بڑوں کا ادب، بڑوں سے محبت، سچے پیروں کی قربت، اور یوں یہ سمجھ لو کہ بس بندہ یہ سمجھتا ہے دنیا بھی بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ دینداری بھی چل رہی ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مشک بار اتر بار مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کے قریب مدنی مرکز شیخو پورہ بس سٹاپ فیضان مدینہ مدنی مرکز میں الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت ہے، قدم رنجہ فرمائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے تو آپ کا موبائل میں جمعرات کو مغرب کے بعد نیٹ آن کریں، اس پہ چل رہا ہوگا، ٹی وی کی سکرین پہ چل رہا ہوگا۔ بلکہ امیر علیہ سننے کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا 2004 5 6 ان سالوں میں، کہ باپا اس وقت یہ ذہن دیتے تھے کہ گھر والوں کو مدنی ماحول دو، گھر والوں کو مدنی ماحول دو، گھر والوں کو مدنی ماحول دو۔ لیکن 2013 میں امیر علیہ سنت نے خود بیان فرمایا اگر چاہتے ہو گھر میں مدنی ماحول بن جائے تو میں الیاس قادری کہتا ہوں مدنی چینل گھر میں آن کر لو، انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا۔ آن رکھو،
نعتیں چل رہی ہیں، بیان ہو رہا ہے، سنتوں کا درس ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بیٹھنے لیٹنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ خود بخود بار بار جو چیز کہی جاتی ہے وہ دل میں استقرار پکڑ جاتی ہے۔ کسی کو اب 2 4 5 10 دن کہیں نا نماز پڑھ لو پڑھنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت زیادہ مبارک ہے ہمارے گلفام صاحب کے لیے جن کا بیٹا پڑھ بھی رہا ہے، ماشاءاللہ شادی کی تقریب ہے۔ میں نے بیان عقیدے پہ رکھا لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور لوگوں کے عقائد کے لیے، وگرنہ بیان یہ تھا کہ انہوں نے دیکھو کوئی کام نہ کیا، انہوں نے حضور اور اللہ کو راضی کیا اور اس خوشی کے موقع پر رب رسول کو یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کی جو زندگی کی نئی کاپی کھلنے والی ہے، نئی ڈائری، نیا رجسٹر، اس پہ پہلے صفحے پہ میلاد مصطفیٰ کا پروگرام لکھا ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد۔ ہوں میں نا پنجابی صرف 2 4 منٹ تھوڑے لینے نے اور اپنا جڑا دل دا مقصد ہے وہ تھانوں میں دسنا چاہنا۔ اور سب تو پہلا جننے بھی آئے ہو میرے سر دا تاج ہو، خصوص بالخصوص قاری افضل رضا صاحب اور پیر شہزاد مرتضیٰ دروگا صاحب، حافظ نبیل صاحب، جننے بھی آئے ہو میرے سر دا تاج ہو۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دوستو ساتھیو، میرے کو الفاظ نہیں تے اے دل دی میری آواز ہے۔ پتہ نہیں زندگی پھر ٹائم لگنا نہ نہیں، لیکن دل میں جڑی گل ہے نا کر لینی چاہیے۔ جدوں بھی گئے نا پیر شہزاد مرتضیٰ دروگا صاحب کو بڑی روحانی محفل ہوئی ہے۔ منوں دروگا صاحب نے کافی دفعہ جدوں بھی پتہ لگا نا کہ محفل ہے تو میں گیا۔ ایک دن محفل دے وچ ہی زارو قطار نہ اتھرو ہو گئے نے میرے جاری، تو میں کہا کہ یا اللہ جویں دروگا صاحب محفل کراندے نے نا، منوں بھی کوئی ماڑا جا دے چھڑ تھا تو میں بھی سرکار دی نعتاں پڑھاں گا۔ پتہ نہیں وہ کیڑی گھڑی سی، یقین کرو وہ کیڑا مقام سی۔ میں واللہ دلوں گل کرنا پہ اللہ نو حاضر نظر کر کے، تے میرے کو تو سائیکل نہیں سیدھا، سارے جانتے ہیں، چاچو سان بیٹن سارے نو پتہ ہے جو حالات ہے سن، لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدار نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ یقین کرو کہ پتہ نہیں کیسی گھڑی سی، تے ایویں اکھاں جاسو آیا تو میں کہا یا اللہ جویں دروگا صاحب نو سونا گھر بنایا دروگا ہاؤس، تے یا اللہ منوں بھی دے تو میں سرکار دیا محفل کراواں گا۔ تے ویکھو یہ کمرے بھی بن سکتے سن، لیکن یہ صرف دتا سرکار دے نام تو میں، تے انشاءاللہ جنہ چر میرے سان ہے یہ تے سرکار دا میلاد ہوتا رہے گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ میں ہن بلا تخیر قاری صاحب نو 5 منٹ دینے نے، اور تواڈے سارے واسطے کھانے دا پرتکلف اہتمام ہے، کوئی ٹینشن لینی۔ ویکھو گل ہے کہ اور گھنٹہ ڈیڑھ محفل چلے گی، کھانے وال تو اکرام صاحب آئے نے، عارف کریمی صاحب آئے نے، تے بڑے ہی دل کردا انہاں نوں سنن تے تواڈے سارے دا ذوق شوق ہونا چاہیے، تے تسی ٹینشن نہیں لینی۔ اس تو بعد جڑا روز ہی سونے نا یار، تے اج جے گھنٹہ سرکار دے ذکر واسطے جاگاں گے تے کیڑی گل ہے۔ ہاں بڑی مہربانی تہاڈی، میں صرف تانوں حوصلہ دین دیا تاں واسطے کہ تساں پریشان نہیں ہونا۔ تہاڈے واسطے کھانے دا بھی انتظام ہے، کیونکہ مدنی صاحب نے سیالکوٹ پہنچنا ہے، تو انہاں کہا سی مینوں جلدی پڑھاؤ تے میں جانا ہے، تے میں جناب دا بڑا ہی تسی بیٹھے رہنا جناب، علامہ صاحب نوں جگہ دیو تے آرام نال جان۔ بڑی مہربانی۔ اس تو بعد اکرام صاحب نے کھانے وال تو، عارف کریمی صاحب نے، اور ایک ساڈے عظیم قادری صاحب نے، انشاءاللہ سارے دے 15 منٹ میں حاضری ہوئے گی، تے پھر علامہ صاحب دا بیان ہے انشاءاللہ۔ یارا سارے اپنی جگہ تے تشریف رکھو، بڑی مہربانی۔ صرف علامہ صاحب نوں رستہ دے دیو، نہ جانا ہے۔ ہن بلا تخیر قاری افضل رضا صاحب انہاں نوں میں دعوت دینا، اور یقین کرو کہ ایتھوں ہر سال ربیع الاول دا جڑا پروگرام ہے نا وہ ایتھوں نکل کے تے ٹاور روڈ تے چلدا ہے۔ ہن میں بلا تخیر قاری افضل رضا صاحب نوں دعوت دینا، سارے دوست بیٹھ جو یار، بڑی مہربانی۔